اس کے پیچھے دو طرح کی، ایک فورس ہے جو قبلہ اول کو بچانا چاہتی ہے، ایک فورس جو ہے وہ قبلہ اول کو گرانا چاہتی ہے اور گرا کر گریٹر اسرائیل بنانا چاہتی ہے۔ تمام جو قرآن بانٹنے والوں نے سرنڈر کر دیا، ہم تم سے آل آؤٹ وار لڑیں گے۔ دیکھیں ایران کا ایک بات آپ سمجھ لیجئے، آپ پوری ایران کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیے کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ حزب اللہ وہ ظالم اسرائیل کے خلاف کھڑی ہوئی، حشد الشعبی ابو بکر بغدادی جیسے ظالموں کے خلاف کھڑی ہوئی، ہوتی ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا تھا یمن کے اندر اس کے خلاف کھڑی ہوئی۔ ابھی جتنی بھی ان کی پراکسیز ہیں، ان کو تو ایران کی پراکسیز کو دنیا کو سیلیوٹ کرنا چاہیے۔ یہ صحیح تجزیہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اور الگ الگ تجزیہ آ رہے ہیں۔ بہت دن بعد ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جو سینئر ایکسپرٹ ہیں شوکت بھارتی صاحب، میں ان کا استقبال کرتا ہوں۔ بیک میں کافی بلیک ہے تو اور یہ بڑا اچھا ہے کہ آج شوکت بھارتی صاحب پورے جو ہے اس سے آئے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں، اور ہم سب کے لیے بہت محترم ہیں وہ، اور واقعی وہ محنت کرتے ہیں اور ہر طرح سے وہ لڑتے رہتے ہیں، یہ سمجھ لیجیے۔ تو مجھے بہت خوشی ہے، اور کال آ رہی تھی شوکت بھارتی صاحب کی تو میں نے کہا میں لائیو ہوں، پھر میں کہاں چوکتا ہوں، میں نے دعوت دے دی فوراً کہ اگر آ جائیں تو بہت اچھا ہے، تو کم از کم آمنا سامنا بھی ہو جائے گا۔ اور تو بہت بہت شکریہ شوکت بھارتی صاحب۔ بہت سارے لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ جس طرح کے حالات ہیں اس وقت، کیا آپ کی کیا انفارمیشن ہے، کیا لگ رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، کہاں ایران کھڑا ہے، کہاں امریکہ کھڑا ہے، کیا سچویشن کیا ہے شوکت بھارتی صاحب؟ دنیا بھر کی سبھی نیوز ایجنسیز جو ہیں وہ شیئر کر رہی ہیں کہ ادھر اسٹیٹ آف ہرمز کے اندر جو ہے ایران کی اپنی پوری ریڈینس ہے، ٹھیک ہے، اور ادھر 200-250 کلومیٹر دور کے اوپر جو ہے ابراہیم لنکن جو ہے وہ اپنی پوزیشن پر ہے، اس کے ساتھ میں تمام ڈسٹرائرز اور یہ وہ سب لگے ہوئے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک پروپوزل جو آیا تھا جس میں 4 پوائنٹ مین تھے، ٹرمپ کے طرف سے یہ پروپوزل تھا کہ نیوکلر انریچمنٹ بند کر دیں، جو انریچڈ یورینیم ہے وہ ہمیں دے دیں، اور جو میزائلز کے جو رینج ہیں ان کو کم کر دیں، یعنی کہ وہ اسرائیل تک نہ جائے۔ اور چوتھا ان کا یہ پوائنٹ تھا کہ جو پراکسیز ہیں ان کو کسی طریقے سے مدد نہ کریں۔ یہ 4 پروپوزل ابھی جب ایسا تھا کہ جنگ ہونے والی ہے تو یہ 4 پروپوزل رکھا گیا۔ ادھر سے جو جواب آیا ہے ان چاروں پروپوزلز کا، عباس اراغچی نے جو دیا ہے کہ ہم اس میں سے کسی ایک کنڈیشن کو بھی نہیں مانیں گے، اور جس طرح سے ہم اپنے اتحادیوں کی مدد کرتے تھے ویسے کرتے رہیں گے۔ اور ایک بہت اچھا جملہ کہا، جو جمہوری اسلامی ایران ہے تو ایک اسلامک کنٹری کی طرف سے جو جواب آنا چاہیے وہ انہوں نے جواب دیا۔ جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ جب فوجیں آمنے سامنے ہو جاتی تھیں تو اس وقت بھی ایک پروپوزل جاتا تھا اسلامک فوجوں کی طرف سے کہ بھائی ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تم واپس جاؤ، اور جب وہ نہیں مانتا تھا تو اس سے لڑا جاتا تھا۔ تو عباس اراغچی نے کہا ہمارا تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تمہارا راستہ الگ ہے، ہمارا راستہ الگ ہے، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ خون بہے اور یہ ساری چیزیں، اور تم اپنے اپنے راستے پر رہو۔ تو جب انہوں نے اس کو نہیں ایکسپٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو پیر ہیں وہ ہمارے زمین کے اوپر ہیں، تو اب ہم تم سے آل آؤٹ وار لڑیں گے۔ دیکھیں ایران کا ایک بات آپ سمجھ لیجئے، آپ پوری ایران کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیے کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر ان کو
اسی واسطے پہچانا گیا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں، اور دوسری بات وہ کسی سے ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ ڈیلٹا فورس آئی تھی امریکنز کو چھڑانے کے لیے، جن کو امریکہ نے بندک بنایا تھا خمینی صاحب کے پیریڈ کے اندر، یاد ہے نا؟ یہی وہ ڈیلٹا فورس ہے نا جو وینیزولا سے اٹھا لائی تھی۔ یہی فورس جو تھی جب گئی تو اس کا کیا حشر ہوا، ان کے ہیلی کاپٹرز بھی گرا لیے اور ان کو بندک بھی بنا لیا، اور جب تک سارا لوٹا ہوا ایران کا گولڈ واپس نہیں آیا، ایران نے وہ کیا کیا کہ ان کو نہیں چھوڑا۔ تو آپ ایران کو سمجھنے کے لیے پہلے ایران کا بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ کہ 8 سال تک جنگ کب ہوئی ایران کے ساتھ میں؟ صدام حسین والی، عراق والی 8 سال جنگ چلی۔ پورا صرف صدام حسین نہیں، پورا یورپ، امریکہ، عرب کنٹریز، مطلب ہر طرح کی سپلائی چین، انٹیلیجنس، اور جب ایران کیا تھا، نیا نیا رضا شاہ پہلوی کی حکومت کو توڑنے کا، ابھی وہ انسیٹلڈ لوگ تھے، ٹھیک ہے؟ اور اس وقت تو یو ایس ایس آر بھی جو تھا وہ بھی کس کے ساتھ میں تھا؟ آپ نے دیکھا صدام حسین کے ساتھ میں تھا، اسرائیل بھی تھا۔ اس وقت بھی ایران نے جنگ لڑی 8 سال تک، اور یونائٹڈ نیشن میں بار بار ان کی طرف سے پروپوزل آیا کہ بھائی کیا نام ہے، جنگ بند کر دو، جنگ بند کر دو۔ اور خمینی صاحب نے کہا کہ جب تک کوئی جارح نہیں ڈکلیئر کرے گا کہ یہ جارح ہے، تب تک ہم جو ہے، یعنی کس نے پہلے اٹیک کیا، تب تک ہم اس کو نہیں بند کریں گے۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے، انہوں نے 1 انچ زمین عراق کی قبضہ نہیں کی۔ کوئی اگر اور ہوتا زمین کا لالچی تو نہ ان کو زمین کی لالچ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہ کسی سے لڑنا چاہتے ہیں، نہ کسی سے دبنا چاہتے ہیں۔ ایرانیوں کا ایک نیچر ہے، اور اس کے ساتھ میں جو ایران کا جو فیتھ ہے وہ ان کو، کیونکہ یہ جمہوری اسلامی ایران ہے، لوگ اس کو بھول جاتے ہیں کہ یہ کچھ اور ہے۔ دیکھیں دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں کہ جن کے زبان پر اسلام ہے، اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جو پریکٹیکل واقعی اسلامی ہیں۔ جن کے زبان کے اوپر اسلام ہے وہ پوری دنیا میں قرآن تقسیم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں ہم سے زیادہ قرآن کا ماننے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ قرآن بانٹنے والے اور ہیں، قرآن ماننے والے اور ہیں۔ تو ایران جو ہے وہ ہے قرآن ماننے والا، عرب کنٹریز جو ہیں قرآن بانٹنے والے۔ بانٹنے والے اگر ماننے والے ہوتے تو قرآن کے منع کرنے کے بعد یہود و نصارہ کو سرپرست نہ بناتے، مظلوم فلسطینیوں کی مدد کرتے، امریکہ اسرائیل کی صف میں نہ کھڑے ہوتے، اللہ سے ڈرتے، امریکہ سے نہیں ڈرتے۔ یہ ہے قرآن کو بانٹنے والے۔ ایران کو سمجھنے کے لیے یہ ہے قرآن کو ماننے والے۔ اب یہ جب قرآن کو مانتے ہیں تو قرآن نے کہا ہے کہ ظالموں کے ساتھ مت کھڑے ہونا، یہ ظالموں کے خلاف کھڑے ہوئے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جتنی پراکسیز انہوں نے بنائی، حزب اللہ وہ ظالم اسرائیل کے خلاف کھڑی ہوئی، حشد الشعبی ابو بکر بغدادی جیسے ظالموں کے خلاف کھڑی ہوئی، حوثی ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا تھا یمن کے اندر اس کے خلاف کھڑی ہوئی۔ ابھی جتنی بھی ان کی پراکسیز ہیں، ان کو تو ایران کی پراکسیز کو دنیا کو سیلیوٹ کرنا چاہیے۔ دنیا ٹیررزم سے پریشان ہے۔ آپ پاکستان کے بارڈر سے لے کر سیریا تک کے جو ٹیررسٹ ہیں، ان تمام ٹیررسٹ سے اگر کوئی لڑا ہے تو ایران یا ایران کی پراکسی۔ اوباما نے جب عراق کے اوپر آئیسس کا قبضہ ہوا تو اوباما کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ 30 سال تک کوئی عراق سے ہلا بھی نہیں سکتا۔ کس کو؟ آئیسس کو 30 سال لگیں گے۔ 3 سال کے اندر اس کو بھگا دیا۔ کیوں؟ قرآن کو ماننے والے تھے۔ سیستانی صاحب بھی ادھر قرآن کو ماننے والے تھے، خامنائی صاحب بھی قرآن کو ماننے والے تھے۔ خامنائی صاحب نے ادھر سے قاسم سلیمانی کو بھیجا، ادھر سے سیستانی صاحب نے کیا نئے لوگوں کو، رنگروٹس کو کیا کہا، جو ہتھیار اٹھا سکتا ہے اپنے ملک کی دفاع کے لیے کھڑا ہو۔ یہ دونوں قرآن کو ماننے والے۔
عراق سے سیستانی صاحب، ہاں ایران سے خامنئی صاحب، دونوں نے مل کر حشد الشعبی کو ایسا کھڑا کر دیا کہ 3 سال میں عراق کو چھوڑ کر ابو بکر بغدادی کو بھاگنا پڑا، جو 50 سے 60 کلو، یعنی امریکہ پوری طریقے سے عراق کے اوپر قبضہ کروا چکا تھا۔ ورنہ جیسے آج آپ جولانی کو دیکھ رہے ہیں سیریا میں بیٹھا ہوا ہے، ویسے ہی بغدادی عراق میں بیٹھا ہوتا۔ تو ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے پہلے دیکھیے، دنیا میں جو جنگ ہوتی ہے وہ نظریاتی جنگ ہوتی ہے۔ اس وقت نظریاتی جنگ چل رہی ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ ہم گریٹر اسرائیل بنائیں گے، ہیکل سلیمانی نصب کریں گے، قبلہ اول کو گرائیں گے۔ امریکہ کے جو 4 مین ایڈوائزرز ہیں، جو ابھی جنگ بالکل آمنے سامنے ہو گئی، تو انہوں نے اس میں سے جو رپورٹ آئی امریکہ کے پاس، ان سے کہا گیا کہ ایران سے لڑنا آسان نہیں ہے، ہم زیادہ دن وہاں کے اوپر نہیں لڑ سکتے ہیں، وہاں کا خرچہ سمندر کے اندر ہم کو بہت زیادہ آئے گا، تمام عرب کنٹریز بھی نہیں تیار ہیں کہ جو خرچے کو اٹھا لیں گے، بہتر ہے کہ اس جنگ کو نہ لڑا جائے۔ تو اس میں 3 جو مین ہیں وہ زائنسٹ ہیں، انہوں نے امریکہ سے کیا کہا، اس سے بہتر وقت نہیں آئے گا، اب ہمارا مسایہ آنے والا ہے، یہ وقت آ چکا ہے، اب ہم کو چاہیے کہ یعنی وہ ہیکل سلیمانی نصب کریں اور گریٹر اسرائیل کا کام کریں۔ اور ان کا جو سب سے بڑا ربی ہے، اس نے ٹرمپ کو کہا کہ اوپر والے نے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس سے بہتر وقت نہیں آئے گا، آپ جو ہے پوری طریقے سے ایران کو ختم کریں، چونکہ ایران گریٹر اسرائیل کے بننے کا سب سے بڑا روڑا ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کون سی جنگ چل رہی ہے؟ تو ایک طرف جو ہے دنیا اس کو صرف جو انالیسس کر رہے ہیں یا نیوز کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک پوری مذہبی جنگ ہے۔ اس کے پیچھے 2 طرح کی، ایک فورس ہے جو قبلہ اول کو بچانا چاہتی ہے، ایک فورس جو ہے وہ قبلہ اول کو گرانا چاہتی ہے اور گرا کر گریٹر اسرائیل بنانا چاہتی ہے۔ تمام جو قرآن بانٹنے والوں نے سرنڈر کر دیا، اور قرآن کے ماننے والوں نے کیا کیا، وہ ایران ہو یا ایران کی پراکسی، وہ سیدھے کھڑی ہوئی ہے اور وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑی ہوئی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے آل آؤٹ وار کریں گے۔ ابھی آپ اسٹیٹمنٹ دیکھیے قاسم نعیم کا، انہوں نے کہا رہبر کے اوپر کچھ ہوا تو پھر ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ حشد الشعبی کا بھی یہی بیان ہوا، عراق کے اندر شہادت ناموں کے اوپر دستخط ہو رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں، قطیف کے اندر جو سعودی عرب کے اندر جو لوگ ہیں شیعہ، وہ پوری طریقے سے تیار ہیں، بحرین کے اندر جو شیعہ ہیں وہ تیار ہیں۔ دیکھیے ایران اور امریکہ کی وار نہیں، اگر آپ اسپریچول لیڈرشپ کو مارتے ہیں تو اس کے فالوور پوری دنیا میں ہیں، وہ صرف ایران میں نہیں ہیں۔ اور یہاں تک کہ ہلو، میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو، آ رہی ہے شوکت بھٹ صاحب، آ رہی ہے۔ ہاں، تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر ان ساری باتوں کو آپ سامنے رکھ کر تجزیہ کریں گے، چونکہ اس کے اندر سب سے بڑا اینگل ریلیجس اینگل بھی ہے، اور یہ ایکچولی جو جنگ ہے وہ چل رہی ہے کہ ہم اسرائیل کے گریٹر اسرائیل کے خواب کو پورا کر کے اور وہاں اتنا مضبوط کر دیں کہ کوئی جو ہے اس کے خلاف کھڑا نہ ہو۔ اس کے وجہ سے وہ ایران کے اوپر سب کچھ کر رہے ہیں۔ وہ ایران کا یہ کہنا ہے کہ ہم پوری طاقت لگا کر کھڑے رہیں گے۔